السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء اول کے 5 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 6 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد الاخوۃ، بھائیوں کا حسد کرنا۔ وکان یوسف لہ اخ آخر من امہ اسمہ بنیامین، اور یوسف علیہ السلام کا دوسرا بھائی اس کی ماں سے تھا، مطلب یہ اخیافی بھائی تھا۔ ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اخیافی۔ باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اللاتی۔ اور ماں اور باپ دونوں ایک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حقیقی بھائی بہن۔ تو من اخن من امہ ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں ایک ہو، یعنی اخیافی بھائی بہن، باپ الگ الگ اور ماں ایک ہو۔ وکان یوسف لہ اخ آخر من امہ اسمہ بنیامین، اور یوسف علیہ السلام اس کا ایک اخیافی بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ وکان یعقوب یحبہما حبا شدیدا، اور یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے، سخت محبت کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُحِبُّ مِثْلَهُمَا أَحَدًا، اور ان دونوں جیسی کسی سے محبت نہیں کرتے تھے، یعنی یوسف اور بنیامین سے ہی زیادہ محبت کرتے تھے، ایسی محبت دوسروں سے نہیں کرتے تھے، دوسرے کسی بھائی سے نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَحْسُدُونَ يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَيَغْضَبُونَ، اور بھائی یوسف علیہ السلام پر اور بنیامین پر حسد کرتے تھے اور غصے ہوتے تھے۔ كَانُوا يَقُولُونَ لِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ أَكْثَرَ، وہ کہتے تھے کیوں ہمارے ابا جان یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وَلِمَاذَا يُحِبُّ أَبُونَا يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَهُمَا صَغِيرَانِ ضَعِيفَانِ، اور کیوں ہمارے ابا جان یوسف اور بنیامین سے محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ دونوں چھوٹے کمزور ہیں۔ لِمَاذَا لَا يُحِبُّنَا مِثْلَ يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ نَحْنُ شُبَّانٌ أَقْوِيَاءُ هَذَا أَمْرٌ عَجِيبٌ، کیوں وہ ہم سے یوسف اور بنیامین کی طرح محبت نہیں کرتے، یوسف اور بنیامین جیسی ہم سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ ہم طاقتور، ہم نوجوان طاقتور ہیں، یہ عجیب معاملہ ہے۔ شابن اس کا معنی ہے نوجوان، اس کی جمع ہے شبان، اور مؤنث کے لیے شابتن، نوجوان عورت، اس کی جمع آتی ہے شاباتن۔ ایسے ہی نوجوان کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے فتن، جس کی جمع آتی ہے فتیان اور فتیتن، اور اس کا مؤنث آتا ہے فتاتن، نوجوان عورت، جس کی جمع ہے فتیاتن۔ ھذا امر عجیب، یہ عجیب معاملہ ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے۔ فَحَكَى الرُّؤْيَا لِإِخْوَتِهِ وَغَضِبَ الْإِخْوَةُ جِدًّا لَمَّا سَمِعُوا الرُّؤْيَا وَاشْتَدَّ حَسَدُهُمْ، پس یوسف علیہ السلام نے خواب کو ان کے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا، نقل کر دیا۔ حکایہ کی حکایتاً، اس کا معنی ہوتا ہے نقل کر دینا، بیان کر دینا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کو اس کے بھائیوں کے سامنے نقل کر دیا، بیان کر دیا۔ وَغَضِبَ الْإِخْوَةُ جِدًّا،
اور بھائی بہت زیادہ غصے ہو گئے لما سمعوا الرؤیا جب انہوں نے خواب کو سنا واشتد حسدهم اور ان کا حسد سخت ہو گیا واجتمع الاخوة یوما وقالوا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا بعیدا اور سب بھائی ایک دن جمع ہوئے اور انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو مار ڈالو یا دور دراز زمین میں اس کو ڈال دو طرح یطرح طرحن طرح الشیء اور باقی سلے کے ساتھ بھی آتا ہے طرح بالشیء باب فتح سے ڈال دینا دور پھینک دینا اور طرح عن بالہ الہم یعنی اس کے دل سے غم دور کر دیا اور طرح المسألۃ اس علی فلان یعنی کسی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا مثلا یوں کہنا ہو اگر کوئی طالب علم یوں کہے کہ استاد میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تو یوں کہیں گے انا اريد ان اطرح علیک المسألۃ یا استاد انا اريد ان اطرح المسألۃ علیک یا استاد اے استاد میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تو طرح المسألۃ علی فلان کسی کے سامنے مسئلہ پیش کرنا حینئذ یکون ابوکم لکم خالصا ویکون حبہ لکم خالصا اس وقت تمہارا باپ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا اور اس کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی یعنی باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے گی اور ان کی محبت ہماری ہی طرف رہے گی خلص یخلص نصر ینصر سے خلص یخلص خلوصا و خلاصا خالص ہونا کھرا ہونا صاف ہونا حینئذ یکون ابوکم لکم خالصا اس وقت تمہاری محبت تمہارے باپ اس وقت تمہارا باپ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا اور اس کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی قال احدهم لا بل القوه في بئر في طريق يأخذه بعض المسافرين ان میں سے ایک نے کہا نہیں بلکہ اس کو راستے میں کسی کنویں میں ڈال دو کچھ مسافر اس کو لے جائیں گے القا یلقی القان اس کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا بئرن کا معنی کنواں اس کی جمع آتی ہے آبار طریقن کا معنی راستہ اس کی جمع آتی ہے طرقن اور مین روڈ ہو اس کو عربی میں شارعن کہا جاتا ہے جس کی جمع آتی ہے شوارع اب یہاں پر یاخذہ میں زال کے اوپر سکون پڑیں گے یعنی مضارع مجزوم ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی امر کا صیغہ ہو اور امر کے صیغے کے جواب میں اگر مضارع آئے تو اس مضارع کو مجزوم پڑھا جاتا ہے جیسے یہاں پر القو ہو تم اس کو ڈال دو راستے کے کسی کنویں میں تب اس کا جواب ہے کہ کچھ مسافر آ کر اس کو لے جائیں گے یہ قاعدہ یاد رکھیے امر کے جواب کے اندر جو مضارع آتا ہے وہ مضارع مجزوم پڑھا جاتا ہے ووافق علیہ جمیع الاخوۃ اور تمام بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا ایگری ہو گئے وفد الی یعقوب یعقوب علیہ السلام کے پاس وفد باحیثیت یا صاحب اقتدار لوگوں کے پاس کسی مقصد سے جانے والی منتخب افراد کی جماعت کو کہتے ہیں اس کو ڈیلیگیشن کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے وفود اور اوفاد ولما اتفقوا علی هذا الرأی جاؤوا الی یعقوب
اور جب وہ اس رائے پر متفق ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَى يُوسُفَ كَثِيرًا، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت اندیشہ تھا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں ڈرتے تھے بہت زیادہ۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْسُدُونَهُ وَلَا يُحِبُّونَهُ، وہ جانتے تھے کہ بھائی اس پر حسد کرتے ہیں یا اس سے جلتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ لَا يُرْسِلُ يُوسُفَ مَعَ الْإِخْوَةِ، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ ارسل یرسل ارسالاً باب افعال سے بھیجنا، اور ایک اس کا معنی چھوڑنا بھی آتا ہے۔ ارسل یرسل ارسالاً کا ایک معنی چھوڑنا بھی آتا ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ بھیجنا۔ اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَلْعَبُ مَعَ أَخِيهِ وَلَا يَذْهَبُ بَعِيدًا، اور یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کے ساتھ کھیلتے تھے اور دور نہیں جاتے تھے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُمْ عَزَمُوا عَلَى الشَّرِّ، اور بھائی اس کو جانتے تھے اور لیکن انہوں نے شر کا ارادہ کیا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا۔ قالوا یا ابانا لماذا لا ترسل معنا یوسف ماذا تخاف، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیوں آپ ہمارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے ہیں، کس چیز سے آپ ڈرتے ہیں؟ هو اخونا العزیز واخونا الصغیر، وہ ہمارا پیارا بھائی ہے اور ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ عزیز یہ اخو کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور ایسے ہی صغیر یہ بھی اخو کی صفت بن رہا ہے۔ اخونا ان دو کا تو آپس کا تعلق مرکب اضافی کا ہے، اخو مضاف اور نا مضاف الیہ، لیکن اخونا العزیز میں عزیز یہ اخون موصوف اور عزیز اس کی صفت ہے، ایسے ہی اخونا الصغیر میں اخو موصوف اور الصغیر اس کی صفت بن رہا ہے۔ اور جب بھی مضاف کی صفت لانی ہو تو مضاف الیہ کے بعد لائی جاتی ہے۔ اس صورت میں پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر صفت کا اور پھر موصوف کا، جو مضاف بھی ہوتا ہے وہ۔ هو اخونا العزیز و اخونا الصغیر، وہ ہمارا پیارا بھائی ہے اور ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ عزیز کا معنی پیارا، اس کا ایک معنی مشکل بھی ہوتا ہے، جیسے عزیز المنال کہے ھذا الشیء عزیز المنال، یعنی یہ چیز بہت مشکل سے ملے گی۔ عزیز المنال کا معنی مشکل سے ملنے والا، تو عزیز کا معنی پیارا بھی ہوتا ہے اور عزیز کا معنی مشکل بھی ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَبْنَاءُ أَبٍ وَالْإِخْوَةُ دَائِمًا يَلْعَبُونَ جَمِيعًا، اور ہم ایک باپ کے بیٹے ہیں اور بھائی ہمیشہ ساتھ میں کھیلتے ہیں۔ فَلِمَاذَا لَا نَذْهَبُ نَحْنُ وَنَلْعَبُ جَمِيعًا، پس کیوں ہم نہ جائیں اور ساتھ نہ کھیلیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، آپ اس کو ہمارے ساتھ آئندہ کل بھیجیے کہ وہ خوشحال زندگی بسر کرے اور کھیلے۔ رتع یرتع رتعن باب فتح سے اس کا ایک معنی مویشی کا آزادی کے ساتھ شاداب جگہ میں چرنا، سیر ہو کر چارہ کھانا، اور رتعل رجولوں کا معنی خوشحال زندگی بسر کرنا۔ یہ جملہ کہا جاتا ہے خرجنا نلعب ونرتع، خرجنا نلعب ونرتع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھیلتے ہوئے اور مزے اڑاتے ہوئے نکلے یا چلے، ہم نکلے کھیلتے ہوئے اور مزے اڑاتے ہوئے،
تو یہاں پر یہی معنی ہوگا رتا یرتاؤ کا معنی مزے اڑانا، خوشحال زندگی بسر کرنا، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مزے اڑانے کریں گے آپ۔ ارسلہ معنا غدا یرتا ویلعب وانا لہ لحافظون، آپ اس کو ہمارے ساتھ آئندہ کل بھیجیے، وہ مزے اڑائے اور کھیلے، اور بلا شبہ ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کان یعقوب شیخا کبیرا، یعقوب علیہ السلام بڑے برے تھے، وکان یعقوب عاقلا حلیما، اور یعقوب علیہ السلام دانشمند، عقل مند اور بردبار تھے، حلیما یعنی بردبار، برداشت کرنے والے۔ وکان یعقوب لا یحب ان یبعد منہ یوسف، اور یعقوب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے یہ کہ یوسف علیہ السلام اس سے دور ہو جائے۔ وکان یخاف علی یوسف کثیرا، اور وہ یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ خوف کرتے تھے، یعنی اندیشہ رکھتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بہت زیادہ اندیشے میں رہتے تھے۔ فقال لابنائہ، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو، یعنی تم غفلت میں رہو اور کھیل کود میں مشغول رہو اور بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے جائے، کھا جائے، مجھے اس کا اندیشہ ہے، میں ڈرتا ہوں یہ کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے اس حال میں کہ تم اس سے غافل ہو۔ قالوا ابدا کیف یاکلہ الذئب ونحن حاضرون، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، کیسے بھیڑیا اس کو کھائے گا حالانکہ ہم موجود ہوں۔ ابداً کا معنی کبھی نہیں، بالکل نہیں، جیسے لا افعلہ ابداً، میں اسے کبھی نہیں کروں گا، اور ایک دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے ہمیشہ، ضرور، جیسے افعلہ ابداً، میں اسے ہمیشہ کروں گا۔ تو گویا ابداً کبھی نہیں، بالکل نہیں کا معنی بھی دیتا ہے، اور ہمیشہ اور ضرور کا معنی بھی دیتا ہے۔ زمانہ مستقبل میں فعل کی نفی یا اس بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، زمانہ مستقبل میں فعل کی نفی یا اس بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے لا افعلہ ابداً، اس میں نفی ہو رہی ہے، میں نہیں کروں گا اس کو، اور ابداً کا معنی کبھی نہیں یا بالکل نہیں، تو مستقبل کی نفی کی لیکن ساتھ ساتھ تاکید بھی پیدا کر دی۔ اگر لا افعلہ کہے تو میں نہیں کروں گا، اتنا ترجمہ ہوگا، لیکن ابداً کہا تو کبھی نہیں کروں گا یا بالکل نہیں کروں گا۔ ایسے ہی افعلہ ابداً، افعلہ یہ مثبت جملہ ہے، میں اس کو کروں گا، لیکن جیسے ہی ابداً لگا دیا تو یہاں پر ہمیشہ کروں گا یا ضرور کروں گا۔ تو یاد رکھیے ابداً زمانہ مستقبل کے اندر فعل کی نفی یا اس بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، نفی کی بھی تاکید کرتا ہے، اس بات کی بھی تاکید کرتا ہے۔ تو یہاں پر ابداً کا معنی ہرگز نہیں، یعنی نفی کر رہا ہے، نفی کی تاکید۔ کیسے کیف یاکلہ الذئب ونحن حاضرون، کیسے بھیڑیا اس کو کھائے گا اس حال میں کہ ہم موجود ہوں۔ وکیف یاکلہ ونحن شبان اقویاء، اور کیسے اس کو وہ کھائے گا حالانکہ ہم نوجوان طاقتور ہیں۔ وَأَذِنَ یعقوب لیوسف، اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ یہ تھا قصص النبیین جزء اول کا سبق نمبر 6۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔